اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نعمت اللہ۔ صدر مجلس، میر محفل، جان محفل، پیر طریقت، پروردہ آغوش ولایت، قاسم فیضان امام ربانی، جگر گوشہ شاہ لاسانی، حضرت قبلہ پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب تنویر لاسانی، زیب سجادہ آستانہ عالی عالی تشریف، محتمم جامعہ مجددیہ لاسانیہ، انتہائی معزز محترم علماء کرام، مبلغ اسلام، ترجمان عقیدہ حق، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد حامد سرفراز صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مفتی غلام نبی جماعتی صاحب، اور بالخصوص آج کی اس بزم کا حسن جگر گوشہ محدث علی پوری، نبیرہ حضرت تاجدار علی پور شریف، پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب جماعتی مدد اللہ العالی، انتہائی معزز علماء، اساتذہ، مشائخ، دور قریب سے جلوہ گر، جملہ عشاقان رسول، آج کی اس پروقار اور باقیزہ اور مقدس حسین اجتماع کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ جگر گوشہ شاہ لاسانی، آپ کی سرپرستی و قیادت میں یہ عقیدہ ختم نبوت کا کارواں بڑی کامیابی سے ملک کے طول و عرض میں آپ کی تشریف آوری اور ڈور ٹو ڈور پورا سال عقیدے کی پختگی اور ختم نبوت کا نور بانٹتے رہنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہما پایا آل اسلام پر دراز فرمائے۔ عالمی دعوت لاسانی کا یہ خوبصورت مشن، یہ ویژنری اجتماع، اپنے خطابات سنیں علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب اور مجاہد ختم نبوت عرفان محمود برق صاحب اور حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب چیئرمین بیت المال سیالکوٹ، اور ابھی آپ مقتدر علماء کے خطابات سنیں گے۔ میں صرف ایک گزارش پیش کر کے بطور میزبان اجازت چاہوں گا، پھر میں اپنے معزز مہمان کا اعلان اور ہم مل کر استقبال کریں گے۔ ہر دو مقررین کو جو تھوڑا سا میں نے سنا، وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمیں کان کھلے رکھنے ہیں، ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اور یہ جو طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ قادیانی کتنا خطرناک ہے آپ خود سوچیں کہ جب بیچارہ منسٹر اپنی وزارت پہ رہ کر بھی ہونے والی ناپاک حرکتوں اور سازشوں سے ناواقف ہو تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ یہی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، میرے علم میں لائے بغیر یہ کچھ کیا گیا،
یہی کہہ رہے تھے موصوف ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، تو ہم یہ تقاضا کریں گے کہ آخر ان سازشوں کو اور ان قوتوں کو ڈھونڈا جائے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس قدر زوراور ہیں کہ جو انڈر گراؤنڈ سازشیں قدر کریں اور یہاں مقتدر طبقہ اہل علم اور اہل طاقت و قوت بھی اس سے خبردار نہ ہو۔ گرامی قدر بزرگوں، عالمی سازشیں اور لادینی قوتیں جو جال بچھا رہی ہیں، اگر آپ ان پہ تھوڑا سا غور کریں تو ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہوگی کہ یہاں سب سے پہلے اس امت کو جو اس کے اندر اپنی اپنی اسکول آف تھاٹ رکھنے والے فرقے تھے، ان فرقوں کو پروموٹ کرنے کے لیے شدت پسند لوگوں پر سرمایہ کاری کی گئی، پھر ان کو دست و گریبان کیا گیا، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اجاڑا گیا، بچوں کی گردنیں کاٹی گئیں، اور پھر وہی قوتیں جو سرمایہ کاری کر رہی تھی وہ باہر بیٹھ کر پھر ہنستی رہی کہ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے فرقے، یہ ہے ملائزم، یہی ہے اسلامائزیشن۔ اس پہ پھر انہوں نے حملے کیے اور فرقوں میں جو اپنے اپنے دائرے میں رہ رہے تھے ان پر مسلسل اس انداز سے اثر انداز ہوئے جس کا اشارہ آپ نے سنا تھا اپنے گزشتہ دنوں ہیلری کلنٹن کو، کہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ، مذہبی ایک فرقے کو پروموٹ کیا اور دنیا میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا، شدت پسند فرقے کا اس نے باقاعدہ نام لیا۔ ان کو اس انداز سے دست و گریبان کیا گیا کہ عراق اجڑا، لیبیا اجڑا، اسی لڑائی سے افغانستان کی غاروں میں انسانی جانوں کو غرق کیا گیا، اسی طوفان نے شام کی گلیوں کو ویران کیا۔ اب جب یہ پتہ کھیلا جا چکا تو اس کے بعد پھر اسی دوران ایک نیا پتہ بھی کھیلا گیا کہ اس قوم کو لسانیت کے چکروں میں ڈالا گیا، آپ ہندی، میں بہاجر، آپ بلوچ، میں پختون، آپ پنجابی، میں سرائکی۔ اس کو انہوں نے اس انداز میں یہ پتہ کھیلا۔ پاکستان میں ایک انتہائی غلیظ، شفاف اور درندے شخص کو پروموٹ کیا گیا جس کا نام الطاف حسین ہے۔ اس نے 250 مزدوروں کو فیکٹریوں میں زندہ جلایا، باقاعدہ طور پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر دیا گیا۔ کامیابی سے یہ پتہ یوں کھیلا گیا کہ اس کو ایک دہشت بنا کر یوں پیش کیا، باقاعدہ طور پر اس کو پارلیمانی نظام کا حصہ بنایا، پھر اس نے درندگی سے ہر حکومت کو یرغمال کیا، بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو بلیک میل کیا اور لوگ بلیک میل ہوتے گئے۔ یہ پتہ بھی کھیلا جا چکا۔ اب بڑی کامیابی سے ہر کھیلا جانے والا پتہ قوم، پہلے قومیں کمزور، فرقے کمزور، اب ان کا آخری ٹارگٹ ہے اسلام۔ اسلام کے لیے پھر اب یہ پتہ کھیلا جانے جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں سنو، پہلے کہتے تھے فرقوں کی بات نہ ہو، دین کی بات کرو، فرقوں کی بات نہ ہو، اسلام کی ہو، مسلکوں کی نہ ہو، دین کی ہو۔ یہ پھر نام نہاد دانشور، لنڈے کے انگریز یہ بانسریاں بجا رہے تھے۔ اب جب دیکھا فرقوں کی صورت میں قوم کمزور اور جغرافیائی حوالوں سے کمزور، اب ایک نیا پتہ کھیلا گیا، خبردار مذہبی کارڈ نہیں چلے گا، خبردار دین کی مذہب کی بات نہ کرو۔ اچھا بھئی کون سی بات ہونی چاہیے؟ مذہب کی بات بھی نہ ہو، دین کی بات نہ ہو، آخر کیا بات ہونی چاہیے؟
پھر یاد رکھیے انہوں نے اس معاشرے میں اس تصور کو ختم کرنے کے لیے دو ماڈل لانچ کیے، ایک قدیم فکر کا، ایک جدید فکر کا۔ دونوں کو فکر یہ بھی ہے کہ قوم کو یہ بتاؤ جس کے جی میں آئے جو کرے، تم کون ہوتے ہو کسی کو ڈائریکشن دینے والے؟ بحیثیت باپ خبردار، تم نہیں سمجھا سکتے، باپ پیر استاذ تم نہیں سمجھا سکتے، تمہیں کیا ضرورت ہے، جس کے جی میں آئے جو کرے۔ وہ دو ماڈل جو لانچ کیے گئے، اگر ان کے نام سے کسی کو تکلیف ہو تو میں پیش کی معذرت چاہوں گا۔ ایک ماڈل ہے مولانا طارق جمیل صاحب، جو باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، زرداری صاحب کے دسترخوان پہ پہلے نمبر پہ بیٹھے، مشرف صاحب کے ساتھ پہلو میں نظر آئے، اور عمران خان صاحب کو جو جفیاں ڈالتے ہوئے نظر آئے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ ڈیلیٹ کر دے، میں کہوں گا۔ باقاعدہ طور پر یہ ماڈل اس انداز سے لانچ کیا۔ آپ بتائیے، ہمارے لہجوں میں تلخی ہے، ہمارے رویوں میں سختی ہے، ہمارے انداز میں ترشی ہے، لیکن اتنے میٹھے مبلغ صاحب نے جس کے ہاں لنگر کھایا تھا اس زرداری صاحب کو فرما دیتے، زرداری صاحب سلمان تصیر جیسا کمینہ پیدا نہیں ہوگا، غازی ممتاز کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑانا۔ اگر میٹھے انداز میں کہہ دیا ہوتا تو بات بن جاتی۔ پھر میاں صاحب کو کہہ دیتے، میاں صاحب میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، باقی معاملات میں جلدی کرنی ہے تو ڈکیتوں کے معاملے میں، چوروں کے معاملے میں، لٹیروں کے معاملے میں کرو، معصوم بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والوں کے معاملے میں کرنا۔ میاں صاحب غازی ممتاز کے معاملے میں عجلت سے فیصلہ نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، لیکن یہ نہیں کہا۔ پھر خان صاحب کو جفیاں ڈالی گئی، یہ نہیں کہا خان صاحب جس کو جی میں آئے بیٹی بناؤ، بیٹا بناؤ، بہن بناؤ، آسیہ ملونہ نو بہن نہ بنامی ماریا جائے گا۔ یہ موڑ بنے بھی بھائی بناندہ تے غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری نو بنامی، یہ مشورہ نہیں دیا۔ ہر ایک کو یہ کہا اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ ایک ماڈل یہ ہے، ایک ماڈل ہے جاوید غامدی، تم کون ہوتے ہو کسی کو کچھ کہنے والے؟ خبردار، تم کون ہوتے ہو کسی کو کچھ کہنے والے؟ جو مرضی کہے۔ ہم بڑی محبت سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو کہ میں مسلمان ہوں، غامدی کہتا ہے تم نہیں اس کو کہہ سکتے وہ کیا ہے۔ چلو یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا، علماء کرام کو سمجھ نہیں آیا، یا تشریف فرما گئے حضرت قبلہ پہ کرے خلوص و محبت پیر طریقت سید محمد اظہر الحسن شاہ صاحب گیلانی مدذ اللہ العالی، سابق چیئرمین بلدیہ ناروان، آپ تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید کہتے گئے ہمیشہ کی طرح آپ سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بتائیے بھئی ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ابو بکر پاک کو بھی نہیں آیا تھا؟ تھوڑا ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے، ایک باری پھر مارو ٹرائی میں۔ اچھا گھروں آئی گئے ہو کہ ہوڑتی ساریاں تقریر ہیں جی دی ہونی ہیں آج، تو میں نو لگ ہے میں نو پھر اپنے ڈگر تے آنا پہنا ہے، تو آڈے کو سبحان اللہ کہلان واسطے بھی سانو کئی پاپڑ گھلنے پیدا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف۔ وہ شاہ صاحب کی گاڑی انہوں نے نکال دیا، جانا تھا کہ گڈی تھوڑی جی کوئی 998 والی گڈی جڑی ہے نا، 75 95 998 والے ذرا کبے سجے کر لو تو تسی محبت ذرا اچھی کر لو، سبحان اللہ۔ ایک باری پھر ذرا بولو۔ میں دونوں دو گلہ میرا خیال ہے پنجابی سنا کے جان چھڑ دئیے، تو ذرا پنجابی ذرا ٹھلے انداز لال سبحان اللہ کو نا۔ اللہ جڑا اچھی بولے انہوں مدینہ بھی کھا، جڑا ہور اچھی بولے انہوں اسے سال بھی کھا، جڑا ہور اچھی بولے سے مہینے بلا۔ اللہ انہوں کرونا وائرس تو بچا، اللہ کرونا وائرس ساڑھے آ رہی ہے، انہوں پارلیمنٹر ٹور عمران خان دی ساری کبینہ نو اللہ کرونا نال جوڑ دے۔ نراستے نہیں ہو، تھوڑا جو ہور ہولی بولو۔ تو عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ مسئلہ غامدی صاحبانے نے جڑا آکے فلاں ابو بکر پاک کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہولی بولو، پھر بولو، پھر بولو، عمر پاک نو، عثمان پاک نو،
مولا علی پاک نو محبت نال بولو حسنین کریمین نو اوہ مسئلہ آج دا نہیں ہے اور یاد رکھو دیوبندیوں سنیوں وہابیوں شیعوں خدا را اپنے آپ نو کمزور نہ کرو اوہ مشترکہ دشمن نو سمجھو قادیانی ملک دا دشمن آئین دا دشمن آرمی دا دشمن جوڈیشری دا دشمن ملک دے استحکام دا دشمن پاکستان دا دشمن ہر فرقے دا دشمن ہے آؤ کمزور ہون دی بجائے مشترکہ طور دیتے اس دشمن دا ناطقہ بند کر دو انہوں پتہ لگ جائے عبادت گاواں وکھریاں نے انداز وکھرے نے ٹوپیاں وکھریاں نے امامے وکھرے نے لیکن جب انہاں دے آقا و مولا دی بات آندی ہے لڑدے بھی کٹھے نے مردے بھی کٹھے نے توجہ ہے کہ نہیں اس واسطے اللہ نو پسند ہو اے مصطفیٰ دی امت قد دی وجہ تو نہیں دولت دی وجہ تو نہیں چنگیاں بلڈگاں کوٹھیاں دی وجہ تو نہیں اللہ نو اے پسند ہے اے امت محمد پاک دی نوکری تے نبی دے ناموس دی حفاظت دی وجہ نال فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ایک تو سبحان اللہ تو پتہ لگنا ہے کہ ایسا قرآن قبرستان جا کے پڑھیا کریے یا تو زندہ کول بھی کدے کدے پڑھ لیا کریے یہ تے پتہ ہے قبراں تے پڑھیے تے برکت ہوندی ہے جے اے بھی پتہ ہے بھئی او سن رہے ہوندے نے اونچی سبحان اللہ نہیں آکھ سکدے تو آڈے پتہ لگنا ہے بھئی تساں ستے ہو کہ جاگ دے ہو کدے کدے قرآن تے بھی سبحان اللہ کیا کرو ایک بار طرف پھر بولو محبت نال بولو اللہ فرماندا ہے امت چنگی ہے پسند وجہ کی ہے اے برائی تو بچ دی ہے اے برائی تو روک دی ہے اچھائی کر دی ہے ترغیب بھی دے دی ہے اے امت اللہ نو پسند سواستے دے اے محمد عربی دے فرامین تے عمل کر دی ہے حضور دی عطا کردہ قوانین تے عمل کر دی ہے اے کدے برائی تے کٹھی نہیں ہو رہی بے حیائی تے کٹھی نہیں ہو رہی فحاشی عریانی تے کٹھی نہیں ہوڑی لنڈے دی انگریز جنہ مرضی زور لالمیں موم بتی آنٹیاں جنہ مرضی ٹل لامیں تپو چودری ورگے کھٹیا تربیت و یافتہ جتنی مرضی ٹرائی مارے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے او بھامے خام دی دے تویز دی بجائے انہوں بھی کلچ پالمیں ایک کام اوے جنہیں خام دی فکر دی بجائے اپنی ڈائریکشن ابو بکر صدیق تو لینی ہے فاروق اعظم تو لینی ہے عثمان غنی تو لینی ہے مولا علی تو لینی ہے اور سادہ ہیرو کوئی بلے باز نہیں ہے ٹپے باز نہیں ہے چوہے باز نہیں ہے کبوتر باز نہیں ہے سادہ ہیرو کل بھی اج بھی غازی ممتاز ہے میرے نبی دے پیارے غلام توجہ ہے پھر بولو شاہ صاحب نے بڑی سونی گل کی ہے بڑی ڈائیلاگ میں ترجیح دینی چاہیے لیکن خدا دی قسم میں مشایخ علماء آج کھڑا کہہ رہا ہوں وہ ڈائیلاگ والے پاسے آندے ہی نہیں قادیانی اساں آکھیا مناظرہ کرو اوکھا اساں نے مبالغہ کر لو وہ بھی نہیں آتے دنیا نو یاد ہے نا بہت سارے ساڑے اکابر نے موبائلے دا چیلنج دیتا ہوں نہیں آتے کیونکہ جدو پارلیمنٹ کے نورانی نے ٹھڈے مارے نا اس تو بعد انہوں نے پتہ لگ گیا بھئی لتر ہی پہن گئے اولی اولی بولو لیکن مسئلہ ہے نبی دے پیارے غلاموں اساق نے پھر بھی علی پور شریف دا آستانہ علماء کرام دی موجودگی مشایخ دا چرمن ہولی ہولی سبحان اللہ کھڑ والے اس شاقان رسول دا اجتماع کچھ ستے کچھ جاگ دے کچھ ڈھلے کچھ چنگے سارے ہی چنگے اسینہ دے اجتماع میں چاک رہے قادیانی ہو اگر قرآن تے بحث کرو اسا تیار ہے حالانکہ تو اڈا قرآن نال تعلق نہیں بیمار بندہ نہ بولے اچھا وہ ایڈے چبل نے آسان ہے مرزا دی گل کرو اندھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل کرو
وہ میں کہا بڑھ کے مرنی تیرا کی تعلق عیسیٰ پاک نال توجہ ہے کہ نہیں ہولی ہولی بولو ازانے قرآن تے گل کرو انہیں عیسیٰ علیہ السلام مرے نے کہ زندہ نے ازا کے تُسا اپنی گل کرو ازانے حدیث تے گل کرو وہ انہیں انہیں آنا کہ نہیں آنا یہ دیتے بحث نہیں اجماع ہوئے قادیانی ہو اسا حاضر قرآن ہوئے اسا حاضر حدیث نبی دا پاک فرمان ہوئے اسی حاضر یاد رکھو قرآن حدیث اور اجماع انہا تنہ صورتاں وچ قادیانیت نو اسی برملا کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو تواڈے حوالے نال کدے بھی کسے نے خیر دی بات نہیں کی تھی مرزا قادیانی دجال تو پہلا بھی جنہ دعویٰ کیتا ہے نا انہا ساری انساری امت نے کافر آکے کیا کھے بولو کیا کھے اور سنو اجماع دے حوالے نال کیونکہ امت کدے بھی کسی حوالے نال منتشر نہیں ہوئے گی اس حوالے نال بالخصوص اکٹھی مولا کائنات حیدر کرار خود ارشاد فرما دینے لوگو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور آخری نبی امام شہاب قردری فرمایا حضور آخری نبی امام ابو جعفر طحاوی نے آکھیا حضور آخری نبی امام ابن حزم انبلسی نے آکھیا حضور آخری نبی امام غزالی دا قیدہ حضور آخری نبی جینا دعویٰ کرے ہو کافر امام بغوی شافی فرماندن حضور آخری ہن جینا دعویٰ کرے ہو کافر قاضی اجاز مالکی آکھیا حضور آخری نبی جینا ہن دعویٰ کرے کافر ابن جوزی آکھیا حضور آخری نبی ہن جینا دعویٰ کرے کافر امام ربانی فرمایا حضور آخری نبی ہون جڑا دعویٰ کرے کافر شوافے انابلہ مالکیہ آناف ہر ایک دا صوفیاء دا عقیدہ حضور تو بعد جیڑا بھی دعویٰ کرے او ختم نبوت دے حوالے نال منکر ہے تے اے مطلق ایک ہے اجماع اے دیتے امت قائم ہے قائم رہے گی پھر بھی اگر حکومت وقت انہوں اسی پھر آکڑا چاہتے ہیں خان صاحب تیرے نصیب چاج دا کم کوئی نہیں چاج دا کم تیرے نصیب کوئی نہیں ہو دی وجہ ہے جیڑا بندہ ساری زندگی پاگلہ طرح گیند پیچھے دوڑے نا او دا ویژن نہیں ہوتا عقل نہیں ہوتی او دنوں نے کروڑ درجے ہو جٹکا بندہ سیانا ہوتا جیڑا کٹے مگر دوڑے وچھے مگر دوڑے اکڑ مگر دوڑے تاہی انہیں کہے بھی کٹیاں بچے آلے پاس لے آنا ماشاءاللہ شروع ہویا سی کٹیاں بچے تو تے گل مکی ہے انڈے آتے راستے نہیں ہو پیٹے پیپے نونے موتلے رکھو باقی بولو اساکھنے خان صاحب خدا را اس معاملے وچ ہوش دے ناکھن لائے ختم نبوت دے معاملے وچ میں نو پیدا کرن والے رب دی عزت دی قسم ہے ساڑھے فیڈر پیمن والے بچے تو لائے کے سفید ریش بزرگ تک اسی سینے دے بٹن کھول کے گولیاں جھل لوا گے کسے کتے نو حملہ نہیں کرن دے آگے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ زیر جو کٹ دے ہو ختم نبوت تے کوئی حملہ آور ہو رہا نور الحق قادری تینو پتا چلے نہ چلے عمران تو بے خبر ہو گئے یا نا ٹکٹو چودری ورگے نو خبر ہو گئے یا نا لیکن پیدا کرنے والے دی شکل قسمے حضور دی ختم نبوت کا تحفظ او ماما دی چولی اندر سانس لین والے بچے تو لے کے رب دی بارگاہ میں جھکن والا سفید ریش بزرگ پھر اسی اس تکتی دے ہوتے اپنے سینے پیش کر کے دسا گے کہ ملک جسے دی پیپے دے جائزے نہیں آیا انہوں سید جماعت علی نے قائد اعظم دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے اس نہیں بنایا ہے کہ تے نعرہ محمد عربی دی عزت و ناموس نہ گونجے گا سبحان اللہ سید سے فکر دے قائم اور قائم رہا